اچھا، آج جو ہم ٹاپک کرنے لگے ہیں وہ ہے سورت السجدہ، جو کہ قرآن کے اندر 21 پارے کے اندر آتی ہے۔ ایک اور سورت ہے جس کا نام ہے حامیم سجدہ، اور اس کا نام ہے الف لام میم سجدہ، یعنی کہ اس کا اسٹارٹنگ لیٹر ہے الف لام میم اور اس کا حامیم، تو ان دونوں میں یہ جو ہے وہ ڈفرینس ہے۔ تو یہ والی جو سورت ہے سورت سجدہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ کے جو ہے وہ سویا کرتے تھے۔ سورت ملک اور سورت سجدہ روز رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سویا کرتے تھے، اور ایک اسکالرز حکمت بیان کرتے ہیں کہ وہ کیوں پڑھتے تھے، تو وہ آگے جا کے میں بتاؤں گی۔ تو جمعے کی نماز میں فجر میں پہلی رکعت میں سورت سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری رکعت میں سورت دہر پڑھا کرتے تھے۔ تو شروع ہوتی ہے یہ سورت، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الف لام میم، الف لام میم جو ہے وہ حرف مقطعات ہیں، یعنی ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے ہر لفظ پہ ایک نیکی ہوتی ہے، الف پہ الگ، لام پہ الگ اور میم پہ الگ 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کے ہر جو ہے وہ لفظ کو پڑھنے کے لیے۔ اب اگر ہم نوٹ کریں الف لام میم جو لکھا ہوا ہے، سیم یہی لفظ سورت فیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم سورت فیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ الم تری کیف، علم پڑھتے ہیں اس کو، لیکن اس لفظ کو ہم یہاں کیسے پڑھتے ہیں؟ الف لام میم۔ تو کون بتائے گا ہمیں کہ یہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ اس لفظ کو ایسے پڑھا جائے گا اور وہاں پہ ویسے۔ تو جو منکر حدیث ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ صرف ہم قرآن کو فالو کریں گے، تو ان سے ہم پوچھیں کہ بتاؤ پھر یہ پڑھ کے سناؤ کہ اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ قرآن کو نہ صرف ہم پڑھ سکتے ہیں بلکہ نہ صرف پڑھ بلکہ عمل بھی نہیں کر سکتے ہم بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آگے شروع ہوتی ہے یہ پھر تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ تنزیل نازل کیا گیا قرآن کے اندر آتا ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ قرآن کو نازل کیا گیا، تو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان کے اوپر پورا قرآن نازل ہو گیا تھا رمضان میں، پھر 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ قرآن نازل ہوا۔ تو اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ سیدھے راستے پر چلے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے جو مشرکین تھے، جب قرآن آیا تو وہ کہتے تھے، مانتے نہیں تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے کہ خود بنا لیا، وہ بہانے ڈھونڈتے تھے تاکہ ان کو عمل نہ کرنا پڑے۔ وہ ایک طرف یہ مان گئے تھے عرب کے جو قرآن کا انداز تھا کہ یہ تو بہت ہی دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ جادوگر ہیں، یہ تو جادو کر دیتے ہیں، قرآن ایک جادو ہے کہ یہ دلوں کے اوپر ایسا جادو کرتے ہیں کہ لوگ پھر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس قرآن کے معجزے کو مانتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انہوں نے مان لیا تو پھر کیا کرنا پڑ جائے گا؟ ان کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑ جائے گا، ان کو اپنے تمام سودی کاروبار چھوڑنے پڑیں گے، ان کو شراب جوا اور تمام گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ان کو یہ قرآن کا مقصد پسند نہیں آیا کہ یہ ہدایت اور اس سے ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ مانتے یعنی قرآن کے ایڈمائر کرتے تھے وہ، اگر قرآن صرف اس لیے آتا کہ تم تلاوت کرو، تم برکت کے لیے پڑھو اور تم بس جو ہے وہ اس کی تعظیم کرو تو کیا مسئلہ ہوتا؟ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ مقصد پتہ چلا کہ ہدایت اور اس سے بدلنا ہے، اس کے مطابق زندگی کرنا ہے، تو انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ اگر ہم نے مان لیا تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پھر عمل کرنا پڑ جائے گا۔ اور قرآن کا انداز بھی یہی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں، شروع میں ہم کھولتے ہیں، اگر پرسنل لیول پہ دیکھیں تو قرآن کا طریقہ یہی ہے کہ وہ انذار کرتا ہے، وہ ڈراتا ہے انسان کو۔ تو ہم جب شروع میں قرآن کھولتے ہیں ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایسا احکام نہ آ جائے جو کہ ہم جو نہیں کر رہے ہوں، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، تو ہم بڑا تھوڑا دل میں نا ڈر ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسی چیز نہ آ جائے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت دیتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بندہ جب میرے طرف آتا ہے، چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں، ایک بالش آتا ہے تو میں جو ہوں وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک بالش آتا ہے تو میں پورے ہاتھ اس کے پاس آتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب انسان یہ سوچے
یہ امید کرے اور یہ اپنا مائنڈ میں بنائے کہ بھائی مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو اللہ پھر اس کے لیے چیزیں آسان کر دیتا ہے، اور پھر قرآن دل میں اترنے لگ جاتا ہے، قرآن سے محبت ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر جو وہ چیزیں ہوتی ہیں نا جس میں ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسے بن جاتا ہے کہ ہمیں خوشخبریاں زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں قرآن میں، کہ بھائی جنت کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے، اللہ سے ملاقات کا ذکر ہے، تو اس کا شوق انسان کے اندر ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ہم نے قرآن کے ذریعے یہی کرنا ہے، ہم نے یہی تعلق بنانا ہے کہ قرآن سے ہمیں خوشی ہو اور ہمارا اس سے ایک تعلق بنے۔ اچھا، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اچھا، اس سے پہلے جو میں نے وہاں پہ بورڈ پہ لکھا ہے تو میں تھوڑا سا وہ بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان لوگوں کی طرف ہدایت کی گئی جن کے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو نیچے جیسے میں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے 2 بیٹے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، جو کہ ہم سب کافی جانتے ہیں، جن کی قربانی کا ہے۔ تو ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے ساتھ عرب چلے گئے تھے، عرب کی سائڈ پہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 2500 کا وقت گزر گیا تھا، اور عرب کے اندر کوئی بھی رسول نہیں آیا تھا۔ اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں، جو اسحاق علیہ السلام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، تو وہ شام اور فلسطین کی طرف جا کے رکے تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے جو ہے نا وہ 12 بیٹے تھے، اور جو یعقوب تھے نا ان کا لقب تھا اسرائیل۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ ان کے جو سارے بیٹے ہیں نا ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور قرآن کے اندر بہت زیادہ ذکر آئے گا بنی اسرائیل کا، تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان کی جو آگے نسل چلی۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کی طرف، یہ جو قوم تھی ان کی طرف بہت سارے نبی آئے، تمام جن کا ذکر ہمیں پتہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ تمام جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کی طرف، یعنی کہ ان کی طرف جو ہے وہ ان قوم کی طرف جو ہے وہ وقتاً فوقتاً رسول آتے رہے، یہاں تک کہ 2 بھی آئے ایٹ اے ٹائم، جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام بھی آئے۔ تو وہاں تو آئے تھے لیکن عرب میں نہیں آئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے اب ہدایت کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، کیونکہ تمہارے پاس کوئی بھی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ آگے فرماتا ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو بھی چیز ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن کے اندر پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہوا۔ سورت جو ہے وہ فصلت میں اللہ نے مزید اس کو بتایا کہ جیسے 6 دن کا ذکر آیا تو 2 دن میں اللہ نے وہاں فرمایا ہے سورت فصلت میں کہ 2 دن میں نے بنائی زمین، اور زمین کے بعد پہاڑ اور باقی چیزیں میں نے جو ہے وہ 4 دن کے اندر بنائی۔ تو اب یہاں پہ جو یوم کا بات ہے، یعنی کہ دن، ہم اس کو اپنے دن سے کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ دن کی مقدار ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کتنی ہو۔ جیسے آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن کافروں کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جو ایک مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، اس کا لیے وہ دن کی لینتھ کتنی ہوگی؟ عصر سے مغرب کے درمیان جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنی۔ تو دن کی لینتھ چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے، تو ہمیں نہیں پتہ یہ جو دن کا ذکر ہے یہ کتنا بڑا دن ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اتنے دنوں میں نے بنایا اور عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، ٹاپ آسمان سے ڈیپ زمین کے نیچے تک سب چیزیں بیچ میں آ گئی۔ تو اللہ نے کہا آسمان سے زمین تک جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی تمام چیزیں آ گئی، تو اس تمام چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اتفاق ہو گیا، اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتی، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پلان کی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے ہی اذن سے ہوتی ہیں، اور اللہ کے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہونی ہے اور یہ چیز ایسے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام جو ہے وہ ڈفرینٹ فرشتے زمین کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر کہا ثم یعرج الیہ فی یوم، وہ آتے ہیں اور جس کی مقدار جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہو، یعنی کہ اگر جو فرشتے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو ان کے اتنی زیادہ اسپیڈ ان کو دی گئی ہے کہ فوراً ہمارے احکام لے جاتے ہیں۔ اگر ہم ایسے ٹریول کریں تو ہمیں ہزاروں سال لگ جائیں اوپر تک جانے میں۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو وہ تھی ملکہ سبا، اس کا تھرون چاہیے، اس کا جو تخت ہے نا وہ اٹھا کے لے کے آؤ کہیں بہت دور سے۔ تو ان میں ڈفرینٹ لوگوں کی بات ہوئی، پھر ایک نے کہا کہ میں آپ کے بلنک آف آئی کے برابر یعنی جھپکنے کے برابر اسپیڈ کے اندر جو ہے وہ تھرون لے کے آ جاؤں گا۔
تو اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ جو شخص تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو کہ اینجل ہیں، فرشتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا. تو اللہ نے اینجلس کو بہت زیادہ اسپیڈ دی ہوتی ہے کہ وہ لے جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے صبح اور شام کے معاملات، صبح اور شام کیا ہوتے ہیں، فرشتے چینج ہوتے ہیں. تبھی ہمیں کہا گیا کہ اس میں ہمیں اذکار پڑھنے چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ ساری چیزیں اوپر جا رہی ہوتی ہیں، عصر اور فجر اور عصر کے اندر جو چینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ وہ سارے معاملات سنبھالتے ہیں. یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کو اللہ ہی پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے. اچھا، اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ. اللہ نے ہر چیز بہت اچھی طرح، جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے بنایا، یعنی کہ اس کو پیدا کیا. اللہ نے ہر چیز احسن بنائی ہے، ہر مخلوق احسن بنائی ہے. اگر ہم اپنے اوپر فوکس کریں، ہمارے کان اگر دیکھیں کیسے ریڈیو نابس کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں والیوم کم کرنا پڑے، زیادہ کرنا پڑے، آٹومیٹکلی ہمارے لیے ایڈجسٹڈ ہے. ہماری آنکھیں کوئی شٹر جیسی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اتنی اچھی اللہ نے ہماری آنکھیں بنائی ہیں، بلنکنگ کیپیسٹی دی ہے ہمیں، ہر چیز ہماری بالکل پرفیکٹ بنائی ہے. اور جب ہم احسن کہتے ہیں تو احسن میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے ہم نے کہا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے ہوا ہے، بڑا ایکسلنٹ طریقے سے ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ خوبصورتی کے اندر خوبصورت ہوا وہ کام، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ پرفیکٹ ہوا ہے، جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا، جو اس کا مقصد تھا وہ بالکل کمپلیٹ ہو گیا. تو یہاں ہم ہر انسان جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں، اس کا ہر چیز کیا ہے؟ احسن ہے. ہماری ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے کہ وہ مقصد پورا کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم آرٹیفیشیل پیرامیٹرز کی طرف دیکھیں تو ہم کہیں گے نہیں کہ ہر کوئی خوبصورت نہیں ہے آرٹیفیشلی اگر ہم دیکھیں، لیکن اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ بالکل اچھی اور پرفیکٹ بنائی ہے. ہم جو ہے وہ ایک طرف یہ چیز ہے کہ ہم خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی ہر مخلوق پرفیکٹ ہے، آپ نے جو بھی بنایا آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ نقص نکال رہے ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق میں کہ ہمارے بال ایسے ہیں، ہمارے ناک ایسی ہے، ہمارے یوں ایسے ہیں، ہمارے وہ ایسے. تو ہمیں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھے کہ بنایا کس نے ہمیں. ہم ایسے بائی چانس پیدا ہو کے پروڈکٹ نکل کے نہیں آ گئے. اللہ نے ایک ایک چیز کو ہماری ڈیزائن کی، ہماری ناک، ہماری آنکھیں ایسی اللہ نے خود بنائی ہے. تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ کوئی نہیں ہوتا یہ جو آرٹیفیشیل پیرامیٹرز بنا لیے کہ بھائی خوبصورتی یہ ہے کہ بھائی انسان بہت گورا ہو یا کوئی ایسا ہو. اگر خوبصورتی گورے رنگ میں ہی ہوتی تو ہمیں کفن کو دیکھ کے خوف کیوں آتا ہے؟ اور اگر بدصورتی کالے رنگ میں ہوتی ہے تو ہمیں خانہ کعبہ کو دیکھ کے محبت کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ کالا اور گورا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، یہ آرٹیفیشیل پیرامیٹرز بنا لیے. اور اللہ نے بھی کہا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے. اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے خلاصے سے چلایا. ثم جعل نسلہ، نسل بنائی من سلالہ. سلالہ کہتے ہیں ایکسٹریکٹ کو. جیسے ایک جوس ہے، جیسے فروٹ ہے کوئی بھی، جیسے اورنج ہے تو اس کا جوس کیا ہوگا؟ اس کا ایکسٹریکٹ ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ سے بنایا. یعنی جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ تمام کریکٹرسٹک ہوتی ہیں. اس اورنج کی تمام کریکٹرسٹک ہوں گی، اس کی جوس میں فلیور، رنگ وغیرہ سب کچھ. تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں ایکسٹریکٹ سے بنایا، یعنی اس سے مقصد ہے کہ اسپرم اور اووم کی اس کے اندر ساری کریکٹرسٹک ہوتی ہیں انسان کی. پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ نے اپنی طرف سے روح ہمارے اندر پھونکی. نعوذ باللہ یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی روح تھا اور اس کے اندر سے نعوذ باللہ جو ہے وہ اللہ نے روح پھونکی. یہ غلط کانسیپٹ ہے. اللہ کی طرف سے ہمارے پاس جو ہے وہ روح آئی ہے. اور کہنے لگے جو نان مسلمس تھے ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا آج سر نو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں. یعنی کہ اب ان کے کیا آ رہے ہیں؟ وہ ایسکیپزم تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بہانے بنا رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہوگا کہ ہم واپس اٹھائے جائیں گے؟ اور سورۃ نازیات میں آتا ہے کہ مطلب ایسے سوچتے سوچتے کیا واقعی ہم اٹھائے جائیں گے؟ انہوں نے کہا اگر اٹھا لیے بھی گئے تو یہ تو ہمارے اللہ کی طرف لوٹنا بڑا ہمارے لیے نقصان والا ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں. تو وہ ایسے جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں اٹھائے جائیں گے.
اور اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیوں ایسے کریں، کیونکہ وہ ملاقات کا شوق ہی نہیں رکھتے اللہ سے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ہی نہ ملنا چاہے تو اللہ کو بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں. کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر قائم کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. حدیث میں آتے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہوئے تھے اور ایک صحابہ کی جو ہے نا وہ صحابہ کا موت کا وقت تھا اور جو مالک الموت تھا وہ ان کی جان نکال رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اس صحابی کی ذرا نرمی کے ساتھ جان نکالنا. تو مالک الموت کہتا ہے کہ میں ہر مومن کی جو ہے وہ آسانی سے، آپ خوش ہو جائیں، میں ہر مومن کی آسانی سے جو ہے وہ جان نکالتا ہوں. ایک بہت طویل حدیث ہے، پھر اسی میں آگے چل کے آتا ہے کہ میں مالک الموت بتاتا ہے کہ میں ہر انسان کو دن میں 5 مرتبہ دیکھتا ہوں جا کے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہر چھوٹی ہر بڑی چیز کو، اور میں ایک مچھر کی بھی جان بغیر اللہ کے حکم کے نہیں نکال سکتا. اور تم تعجب کرو گے کہ جب دیکھو گے کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل پیش کریں اور ہم یقین کرنے والے ہیں. یعنی اب اپنی آنکھوں اور کانوں سے دیکھ لیا تو اب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں واپس بھیج دیں دنیا میں تاکہ ہم جو ہے وہ اچھے عمل کریں. اللہ نے اوپر کہا نا کہ تم کم شکر کرتے ہو اپنے آنکھوں کا، اپنے کان کا، اپنے دل کا. تو انہوں نے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اپنے آنکھوں سے، اپنے کان سے، اس کو وہ چیزیں نہیں دکھائیں جو اللہ نے کہا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم نے غیب کو دیکھ لیا، اب آپ ایک ہمیں چانس دے دیں، لیکن ان کو کوئی چانس نہیں ملے گا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اگر ہم چاہتے ہر انسان کو ہدایت دیتے تھے، یعنی ہر انسان کا ہدایت کا ایک پورشن اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن اس انسان نے مانگا ہی نہیں ہے اللہ سے ہدایت، تو اللہ کیوں پھر دے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا مانگے، ہدایت مانگے، ہدایت کا اپنا جو حصہ ہے اللہ سے مانگے. تو اللہ نے کہا اور اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو ہدایت کا حصہ دے دیتے، لیکن اس نے مانگا ہی نہیں. لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو جنت میں دکھا دیا جائے گا کہ اگر تم اپنی حصے کی ہدایت پہ عمل کرتے تو تمہارا جنت میں مقام یہ ہوتا. تو ان کی حسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جو جنت میں جائے گا اس کو بھی جہنم میں دکھا دیا جائے گا کہ اگر تم عمل نہیں کرتے تو جہنم میں تمہارا یہ انجام ہوتا. تو وہ اور شکر ادا کرے گا. اور جہنم میں جو انسان کافر تھا یا وہ تھا، اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی، یعنی صرف ایک ڈپ کیا جائے گا تو وہ بھول جائے گا کہ اس کو دنیا میں کوئی خوشی بھی آئی تھی. وہ کہے گا مجھے تو دنیا میں کوئی خوشی نہیں آئی، بے شک ملینئر ہو، بلینئر ہو، کتنی اس نے خوشیاں دن میں دیکھی ہو، لیکن ایک جہنم کی ڈبکی لگے گی اور وہ ساری چیزیں بھول جائے گا کہ مجھے کبھی کوئی ایک خوشی بھی دنیا میں آئی تھی. اور اپوزٹ طرف جنتی کو ایک جنت کی ڈبکی لگائی جائے گی کہ وہ بھول جائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر کوئی مشکل یا کوئی پریشانی بھی برداشت کی تھی. اب آپ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے. یعنی ان کو پتہ تھا اللہ کون ہے، اللہ کے نام کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں نا سورۃ الانعام میں آیت نمبر 91 میں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا. تو ان کو پتہ تھا اللہ کون ہے، وہ جانتے تھے، لیکن اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کیا. تو اللہ نے کہا کہ تم نے مجھے بھلایا ہوا تھا تو آج میں بھی تمہیں بھلا دوں گا، اب تم عذاب میں پڑے رہو اور عذاب کا مزہ چکھتے رہو. یہ تھا وہ لوگ جو کہ نان بلیورز تھے. اب بلیورز ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے. ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے. کیا کوالٹیز ہیں ان کی کہ اللہ کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے. بہت ہی عاجز ہوتے ہیں وہ لوگ، اپنی عقل کو، اپنی ساری چیزوں کے اللہ کے حکم کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. جیسے کہ ایک انسان نے کہا کہ بندہ مومن ایسا ہوتا ہے جیسے مردے کے ہاتھ میں، نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ، یعنی کہ جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے کہ جہاں اس کو پلٹ دو وہیں ٹرن ہو جاتا ہے، جہاں اس کو جو ہے وہ اس کا سر موڑ دو وہ وہاں مڑ جاتا ہو. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم پہ ایسے ہی ہو جائے کہ جہاں اللہ کہے، جو حکم ہو اللہ کا وہ مان لیں، اللہ پہ توکل کریں، بھروسہ کریں. اب یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 15، یہ آیت ہے سجدہ کی ہے. اس کے بارے میں نے ایک فیکٹ دیکھا تھا جو میں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ جو آیت ہے 15، یہ اس
اس کے ورڈز بھی 15 ہیں اس آیت میں. یہ آیت خود 15 ہے. اور یہ جو اس آیت کے اندر سجدہ ورڈ آیا ہے نا, یہ سجدہ ورڈ کے اندر یہ سورت کا 186 ورڈ ہے. یعنی جو سورت شروع ہوئی تھی اس کا 186 ورڈ ہے سجدہ. اگر 1, 8 اور 6 کو پلس کریں تو ہمارے پاس 15 بنتا ہے. اور پھر اگر 186 جو لفظ ہے سجدے کا, اگر اس کو ملٹیپلائی کریں تو 372 بنتا ہے, جو کہ اس سورت کے ٹوٹل ورڈز ہیں. اور اگر 186 کو پلس کرنے کے بعد 15 بنا تھا نا, اگر 15 کو ملٹیپلائی کریں 2 سے تو اس سورت میں ٹوٹل آیات 30 ہیں. ٹوٹل آیات 30 ہیں, ٹوٹل ورڈز 372 ہیں. سجدہ ورڈ 15 جو ہے وہ آیت کے اندر 15 لفظ ہیں, اور 186 کو پلس کرتے ہیں تو 15 بنتے ہیں. یہ ایسی فیکٹ کی بات ہے, یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کے ایک ایک لفظ میں کتنا معجزہ ہے. یہ اسکالرس کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر, تو وہ مجھے ملا تو میں نے سوچا کہ میں شیئر کروں آپ کے ساتھ. اچھا, پھر ابھی جیسے جنتی لوگوں کی کریکٹرسٹکس چل رہے ہیں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں, کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو انسان کا واقعی دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور شکر کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے کہ انسان سجدہ کرے. سجدہ کرتے ہیں, اللہ کی تعریف کرتے ہیں, غرور نہیں کرتے. پھر آگے مزید کوالٹیز آتی ہیں. ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں, یعنی کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے رہتے ہیں, یعنی دعا کرتے ہیں, اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو تہجد جس کے بارے میں حدیث بھی آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز جو ہے وہ رات کو پڑھی جانے والی نماز ہے, یعنی مڈ نائٹ میں. اگر ہم نہیں پڑھ پائے بالکل مڈ نائٹ پہ تو آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں تہجد. آپ فجر سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیں. پورا ہفتہ نہیں پڑھ سکتے, دن میں 2 دن پڑھ لیں, سیٹرڈے سنڈے میں پڑھ لیں, کیونکہ شیطان ایسے خیالات ڈالتے ہیں نا کہ اگر ہم اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے صبح ہم فریش نہ اٹھیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, تمام دن کے کام آرام سے چل جاتے ہیں اگر ہم بے شک رات کو تہجد اٹھ کے پڑھیں. تو ان کی کریکٹرسٹکس بتا دی گئی کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ یہ کام کرتے ہوں گے. اور یہ نہیں صرف کہ اپنے جو ہے وہ اس کے اندر مصروف رہتے ہیں عبادات میں, وہ خرچ بھی کرتے ہیں, ان کے دل نرم ہوتے ہیں, وہ دوسروں کا خیال بھی رکھتے ہیں. پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے, کوئی متنفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیسی آنکھوں کی ڈھنڈک چھپا کر رکھی ہے. یہ ان اعمال کا صلہ ہے کہ جو وہ کرتے تھے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کے لیے کیا اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے. یہ سرپرائز ہے اس کے لیے کہ وہ جو نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ کچھ ہوگا کہ کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا, اس کو کسی کان نے نہیں سنا ہوگا, اور کسی کے دل پہ اس کا گزر بھی نہیں ہوگا. یعنی ایسی جنت ہوگی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے کہا کہ تم میرے لیے برداشت کرو گے, پورے دن میں تم نے جو ہے وہ مشکلات برداشت کی, تم نے پوری زندگی برداشت کی, تو میں تمہیں ایسا گفٹ دوں گا کہ تم جان بھی نہیں سکو گے کہ وہ کیا ہے. بھلا جو مومن ہے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ آیت سورۃ ملک میں بھی آئی تھی ایسے ہی ریلیٹڈ, کہ جو سیدھا چل رہا ہے اور جو چلتے چلتے گر جائے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے یہاں بھی پوچھا کیا مومن اور جو نافرمان وہ برابر ہو سکتا ہے؟ اس کی ایکٹیویٹیز, اس کی کمپنی, اس کی ہابی بالکل کیا ہوگی, ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگی, اور اس کا انجام بھی. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں, یہ مہمانی ان کے کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے. یہاں آیا لفظ نزل. نزل کا مطلب ہے عربی زبان میں کہ جیسے گرمی کا موسم ہوتا ہے عرب میں, تو جیسے اونٹ سے ابھی کوئی اترا ہے پیسنجر, کوئی مہمان, تو اس کو کیا کوئی وہ جوس پیش کیا جاتا ہے جیسے سلش وغیرہ کچھ بھی, تو یہ نزل اس کو کہتے ہیں کہ ابھی اترا ہے وہ عرب اور اس کو کوئی چیز جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. تو یعنی کہ اللہ نے کہا یہ تو ان کے لیے کیا ہے, ابھی جو جنت میں آئے ان کے لیے مہمانی, بالکل شروع والی مہمان نوازی ہے ان کے اعمال کی. اور پہلے وہ خواہشات اللہ جنت میں پوری کرے گا جو کہ جنتیوں نے دنیا میں برداشت کی ہوں گی اور خواہشات کو اپنے یعنی کہ روک لیا, تو اللہ پہلے ان کی وہ خواہشات پوری کرے گا اور پھر جنت میں ان کو مزید نعمتیں دی جائیں گی. تو ہمیں ایسے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ چلو یہ کام ابھی نہیں کرتی, جنت میں کر لوں گی انشاءاللہ, تاکہ ہمیں جنت قریب محسوس ہو. ہم ایسا لگتا ہے نا پتہ نہیں کتنی دور ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے, جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کا مزہ چکھو, اور ہم ان کو دنیا کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے. یعنی عذاب ادنا چھوٹا عذاب بھی دیں گے دنیا میں اور عذاب اکبر بھی دیں گے.
اور مزہ چکھائیں گے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کا پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ پھیر لے، اور ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ تم جو انوکھی یہ چیز سمجھتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو کتاب دی گئی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ کتاب دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنے۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ کتاب کیا تھی؟ ہدایت کی، یعنی کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے، لیکن ان لوگوں نے کیا بنا لیا تھا اس کتاب کو؟ وہ اتنا چاندی سے اس کو لکھتے تھے اور بہت ایکسپینسو کر لیا، اور انہوں نے بس اس کو تعظیم اس کی اور اس کے اوپر عمل، جو ہدایت اس کا مین مقصد تھا وہ نہیں کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا کہ وہ بہت تعظیم کرتے ہیں قرآن کی، بہت اچھے سے رکھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں اس کی، اور جو ہے وہ نعت کمپٹیشن اور قرات کمپٹیشن اور قرآن پہ ختم ہو رہے ہیں، لیکن عمل کے لیے ہم دیکھیں تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا مین مقصد ہدایت ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تو وہ لوگ جنہوں نے عمل کیا اس کتاب پہ، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے، اور جو ہمارے حکم سے ہدایات کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، یعنی اس کتاب پہ امپلیمنٹ کر کے لوگوں نے دکھایا تو وہ لیڈرز بن گئے۔ اللہ نے انہوں نے اپنی ٹیمپٹیشنز کو روکا اور جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ کتاب کے ساتھ میں نے لیڈر جوائن کیے، یعنی جو قرآن ہے اس کے ساتھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کو، اچھی بات ہے خود ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کسی ٹیچر سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ٹیچر بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس آیت کا کیا کانٹیکسٹ ہے، کیسے امپلیمنٹیشن ہے وہ بتاتا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کو ایک بار کسی ٹیچر سے بھی پڑھیں۔ جیسے میں نے اپنا جو پہلا کورس کیا تھا، میں نے 4 months کا یہی کیا تھا کہ میں نے ترجمہ سیکھا تھا، پڑھا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ ہر آیت کی کیا امپلیمنٹیشن ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کیا اس کا میننگ مطلب ہے۔ اچھا، اور پھر جن لوگوں نے عمل نہیں کیا کتاب پہ تو ان کے اوپر زوال آیا۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ جب عمل نہیں کیا انہوں نے کتاب پہ تو کیا ہوا؟ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے لگے۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے نا کہ تم کیا کرو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تفرقہ نہ ہو۔ جب انسان قرآن کو چھوڑتا ہے تو وہ سیکٹ میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، فرقے میں، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہے۔ یہ تمام لا علمی کی وجہ سے۔ اگر ہم قرآن کو پکڑیں تو ہمیں سب یونٹی نظر آئے، ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ کہہ رہے تاریخ سے سیکھو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی روا کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں ان کے چوپاہے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، یعنی خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی، اور ان کا انداز کیا ہے، اگر تم سچے ہو، یعنی وہ پہلے سے ہی ڈاؤٹ میں ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہو سب؟